لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اس مجلس کو ہم تفسیر قرآن کہتے ہیں، لیکن تفسیر کے لیے بہت ساری باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو یہاں بہت مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو درس قرآن کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کا ایک سبق. قرآن کے متعلق ہم کچھ معلومات سننے کی کوشش کریں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ قرآن کے متعلق ان چیزوں کے معلوم ہونے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا پیغامات ہیں، وہ ہم سمجھ سکیں، اور جب وہ سمجھیں گے تو اس کے پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. اس لیے ایک عمر بچپن کی ہوتی ہے جس میں حافظ جی کے پاس بچے پڑھنے جاتے ہیں، مکتب میں جاتے ہیں. یہ عمر پڑھنے کی ہوتی ہے. اس وقت بچے کو جیسا پڑھا دیا جاتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد اب ایک عمر ہو گئی، آدمی 60-70 سال کی عمر پر آ گیا، اور اس میں بھی وہی ترتیب جو مکتب کی تھی کہ اس عمر میں بھی اس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھ لیتا ہے، جو سنایا جاتا ہے وہی سن لیتا ہے. پھر تو ہماری عمر قرآن کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازحال طفلی نگشت، یعنی تمہاری زندگی کا پورا سرمایہ ختم ہو گیا اور ابھی تمہارا بچپن گیا نہیں. بچپن میں ہمیں اس کی تمیز نہیں تھی کہ جیب میں 5 روپے ہیں یا 10 روپے ہیں، اور دکان سے ہمیں جو سودا لانا ہے اس میں پورا پیسہ دے دینا ہے یا کچھ بچا کر گھر بھی لے جانا ہے. یہی حال ہمارا اس عمر میں بھی رہے تو ظاہر ہے اس کو لوگ روتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں اتنا بھی نہیں معلوم کہ 10 کا نوٹ کیا ہے، سودا کتنے کا لانا ہے، 20 کا نوٹ کیا ہے. بھائی قرآن کے متعلق ہمارا حال یہی ہے. ہم نے مکتب میں جس طرح پڑھا یا بچپن میں جس طرح پڑھا ابھی بھی اسی طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کا فرق سمجھو کہ اس وقت ہماری عمر پڑھنے کی تھی اور یہ عمر سمجھنے کی. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ ان کو قرآن سمجھاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے کہا گیا. قرآن مجید ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا. قرآن مجید کیوں اتارا گیا؟ تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پہلی ہی آیت جہاں سے ہم قرآن شروع کرتے ہیں جس کو میں نے ابھی پڑھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے جہاں کی زبان عربی تھی. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تو وہ ماحول پورا عرب کا تھا، وہاں کا بچہ پورا عربی سمجھتا تھا. اس لیے آپ علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو وہ اس کو سمجھنے والے تھے، اور سمجھ کر کشاں کشاں دورے کھینچے قرآن کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہوئے
جن کا صرف قرآن کو سننا ان کی ہدایت کا سبب ہو گیا، ان کے ایمان میں داخل ہونے کا سبب ہو گیا۔ آپ بار بار سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر ایمان میں داخل ہونے والے صحابی ہیں۔ جب ان کی بہن کے متعلق انہوں نے سنا کہ وہ ایمان میں داخل ہو چکی ہے، وہ اس کو مارنے پیٹنے کے ارادے سے وہاں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا بھی ہے، لیکن ان کی بہن ان کو یہ کہتی ہے، جب حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کتاب میرے حوالے کرو، تو ان کی بہن، دیکھو عمر جیسا زبردست انسان جن کے سامنے شیطان بھی منہ مار نہ سکے، کوئی منافق کافر وہاں کھڑا نہ ہو سکے، ایسا غیور انسان، اور ان کی بہن عورت ہے، ایک کمزور مخلوق کی شکل میں اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اور وہ اپنی کمزوری کے باوجود جب ایمان میں داخل ہوتی ہے، عمر جیسے سخت انسان کے سامنے پرجوش کلمہ کہتے ہوئے کیا کہتی ہے، تیرے اندر ابھی ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تو اس طہارت اور پاکی کو نہیں رکھتا جس طہارت کے بعد اس قرآن کو چھویا جاتا ہے۔ پہلے تم جا کر غسل کرو، اور غسل کے بعد تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم اس کو چھو سکو گے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی، غسل کیا، قرآن مجید کو چھویا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے، اتنا سخت انسان اور قرآن سنتا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ چلے اس ارادے سے تھے کہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کی جان لے لیں گے، لیکن خود اپنی جان دے دی قرآن کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر کے ایمان میں داخل ہونے کا سبب کیا بنا؟ قرآن مجید کو سننا۔ کب بنا؟ انہوں نے اس کو سمجھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطعم بن عدی کافروں کے سردار گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں نے پریشان کیا اور طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور گالیاں بکی گئی۔ اس وقت جب آپ واپس مکے میں آنا چاہتے تھے، مکے والوں نے اتفاق کر لیا تھا، مشورہ کر لیا تھا کہ یہ آدمی ایک مرتبہ باہر نکل چکا ہے تو اس کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ بہت پریشانی کی حالت میں باغیچے میں تھے، رو رہے تھے۔ مطعم بن عدی جو کافروں کے سردار تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا۔ جانتے تھے آدمی تو اچھا ہے، سچا ہے، امین ہے، ہر اعتبار سے انسانیت کو کامل لیے ہوئے ہیں۔ وہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو کہا یہ آپ کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ محمد کو آنے نہیں دیں گے۔ مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہے کسی میں مجال جو آپ کو ہاتھ لگائے، میں آپ کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں، چلو آپ میرے ساتھ۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافروں کا سردار ہے پناہ دی، اپنی پناہ میں لے کر آئے مکے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کس کو داخل ہونے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے؟ رسول رحمت للعالمین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی کی بدولت یہ کائنات کا نقشہ اللہ رب العزت نے قائم کیا۔ جو تمام انبیاء کے سردار، ان پر یہ حالت گزری کہ اپنے وطن میں آنے کے لیے وہ مجبور ہیں کسی کی پناہ لینے کے لیے۔ اس وقت ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ہلکی سی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، ہم اس کو گاتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور بلال 30 دن ہم پر ایسے گزرے کہ ہمارے پاس ایسا کھانا نہیں تھا جس کو کوئی زندگی رکھنے والا انسان کھا سکے، جگر رکھنے والا انسان کھا سکے، یعنی کوئی جاندار اسے کھا سکے، کوئی حیوان اسے کھا سکے۔ بس حضرت بلال کی بغل میں ایک تھیلی تھی، اس میں چند کھجور تھے، ان کھجوروں کے کھانے کے اوپر اتفاق کرتے تھے۔ دعوت کے کام کے اندر سختیاں ضرور پیش آتی ہے، لیکن جب ان سختیوں کو آدمی جھیلتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی لوگ جو ستانے والے ہوتے ہیں وہ پیروں میں آ کر گرتے ہیں۔ یہاں مطعم بن عدی کو پناہ دینے کی ضرورت پیش آئی، اللہ کے رسول کو ان کی پناہ لینے کی ضرورت پیش آئی، اور اس پناہ کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہوئے۔ آخر مجبور ہو کر آپ کو وطن چھوڑنا ہی پڑا،
اور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر پیش آیا جس میں 70 کافروں کو مارا گیا اور 70 کافروں کو قید میں پکڑا گیا۔ ان 70 قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا، حضرت عمر کی رائے تو یہی تھی کہ ایک مسلمان کھڑا ہو، اس کے مقابل اس کا کافر رشتہ دار جو قید میں آیا ہے اس کو کھڑا کیا جائے، اور اس مسلمان کو کہا جائے کہ تو اپنے کافر رشتہ دار قیدی کو قتل کر اپنے ہاتھ سے، تاکہ آج کے بعد دنیا کے سامنے یہ سبق آ جائے کہ ہمارے یہاں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ہمارے یہاں اسلام کا لحاظ ہے، اسلامی رشتے کا اعتبار کیا جائے گا۔ رشتہ ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ خیر، اس موقع پر وہ 70 قیدی جو آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتے تو میں ان کی سفارش کرنے پر یہ 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا، اس لیے کہ وہ مطعم بن عدی نے مجھے پناہ دی تھی مکے میں آنے کے لیے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان عبد الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے وہ احسان کا بندہ ہو جاتا ہے، یعنی احسان کرنے والے کی ماننے والا ہو جاتا ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مطعم بن عدی کافروں کے سردار ہوئے، اللہ کے رسول ان کے متعلق اچھا کلمہ تو ارشاد فرما رہے ہیں لیکن ان کو ایمان کی ہدایت ملی نہیں، اسی کفر کی حالت میں چلے گئے۔ ان کے بیٹے جبیر بن مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مکے کے اندر سورہ طور کی آیت 27ویں پارے میں سورہ طور ہے، اس کی آیتیں مغرب کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کیا اس وقت کا سما ہو گیا، اندازہ تو کرو کہ جس کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرے۔ اس وقت کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے، ہم مچلنے لگتے ہیں، اور وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر جو ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے، جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آیات کی آواز پہنچی وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا سلام پھیرا وہیں سے مسجد میں آئے اور کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے ایمان پر بیعت کرو، کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کے ایمان کا سبب کیا بنا؟ قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، اور وہ اس کو سمجھ رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت آدمی جب سمجھ کر کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندر وہی ضلالت، وہی جہالت اور وہی کفریہ چیزیں باقی رہے، اس کی کایا پلٹ کر رہ جاتی ہے۔ یہ کفار مکہ جو مکے میں آنے والے لوگوں کو یہ ہدایت دیتے تھے، یہ سبق دیتے تھے کہ محمد نام کا ایک انسان ہے، مجنون ہے، اس کے پاس پر جانا، لیکن رات ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، تو یہی لوگ آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ کس چیز نے ان کو مجبور کیا تھا اس تلاوت کو سننے کے لیے؟ جب آدمی کوئی گیت سنتا ہے، کوئی گانا سنتا ہے اور وہ اس کو پسند آتا ہے، گھر کے لوگ منع کریں تو ہیڈ فون ڈال کر بھی سننے لگتا ہے، اور شاید وہ بھی چھین لے تو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے سننے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس وقت حالت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو وہ کفار سے رہا نہیں جاتا تھا، اور کسی طرح کوشش کر کے اس کے سننے کے لیے آتے تھے۔ اور آپ شاید اچنبے میں پڑ جاؤ، وہ سننے والوں میں ابو جہل بھی ہوتا تھا، جس نے دن بھر یہ محنت کی کہ ان کا قرآن سننے کے لیے کوئی نہ آئے، اور جب اللہ کے رسول تلاوت سے فارغ ہوتے تو یہ لوگ جب اپنے گھر کے لیے جاتے، ایک دوسرے سے ملتے تو پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ دن میں تو ہماری محنت تھی کہ کوئی سننے کے لیے نہ آئے، کیوں یہاں آ گئے؟ تو وہ بھی کہتے تھے مجبور ہے سننے پر، مجبور ہے سننے پر، جبکہ دن کی محنت لگی، رات کی اپنی نیند کو قربان کیا، ایمان تو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود اس تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں
کہ ہم قرآن کی اول کو تلاوت کے شائق بن جائیں۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے ہی وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ مجھے جو کہنا تھا وہ باقی ہے، بس آپ کی طلب کو دیکھ کر کچھ دوسری باتیں نکل رہی ہیں۔ خیر امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کچھ نفع کی چیزیں مل جائیں۔ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ کتنی مناسبت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور آخری رمضان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن حضرت جبریل کو سنایا ہے۔ تو ذرا نسبت تو دیکھو کہ جو کلام جبریل سنانے رسول کو، رسول جس پر قرآن کو نازل کیا گیا، اور وہ خود بھی سنانے جبریل کو۔ کون جبریل؟ جبریل علیہ السلام، وہ فرشتہ جن کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ہر فرشتے کی الگ الگ ذمہ داری ہے، ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تمام نبی کے اوپر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، جس کو کہا جاتا ہے وحی۔ انشاءاللہ میں کل وحی کو سمجھاؤں گا کہ وحی کس کو کہتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں وحی، وہ وحی ہے کیا؟ خیر حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر آپ کے قلب اطہر پر اتارتے رہے۔ 23 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس قرآن کے الگ الگ آیتوں کو لا کر آپ علیہ السلام کے قلب میں اسے ڈالتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے رہے اور اس کو سمجھاتے رہے۔ صحابہ کرام کی اسی قرآن مجید کے ذریعے سے تربیت فرماتے رہے، ان کے قلوب کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو ہدایت مقدر تھی وہ ہدایت کو قبول کرتا چلا گیا۔ اور یہ ہدایت دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول کے مطابق قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی فکر آپ کو اتنی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں۔ دیکھو جب رسول کے جان کے دے دینے کا اندیشہ ظاہر ہوا تو اللہ نے بھی وہ فکر ظاہر فرمائی۔ اللہ رب العزت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حبیب ہونے کی، آدم روح اللہ، عیسیٰ آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تو ان سب نسبتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو محمد کیا ہے؟ حبیب اللہ، محبوب ہے، چہیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی محبوب کی جان جانے کی فکر ظاہر ہوتی ہے تو وہاں وہ آدمی مچل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو یہ پیغام دے دیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو نصیحت کریں، آپ ان پر مسلط نہیں ہو چکے ہیں کہ آپ جنت میں لے جانے کا بیڑا اٹھا کر نہیں آئے ہیں کہ اس کو تو میں لے کر ہی جاؤں گا۔ آپ کی کوشش ہمیشہ یہ تو رہی۔ خیر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، اللہ کی ہدایت اور توفیق ہی سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جب ہدایت توفیق نہ دے، آپ نے دیکھا مسجد بنانے والے دن بھر مسجد میں بنا رہے ہیں، کلر کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو سارا دن باہر تھے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کوئی تو طاقت ہے جو ہمارے پیچھے کام کر رہی ہے، جس نے اس کو باہر نکالا اور جو باہر تھا اسے اندر بھیج دیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ ایک غلام تھا، اچھا غلام تھا، نیک غلام تھا، وہ اپنے آقا کا بہتر خادم تھا، اور دونوں مسلمان تھے، آقا بھی مسلمان، غلام بھی مسلمان، لیکن مسلمان غلام کو اللہ نے جو توفیق عبادت کی دی تھی وہ آقا کو نہیں دی تھی۔ وہ کہیں بازار جا رہے تھے، اذان کی آواز سنی، غلام نے کہا میں اپنا فریضہ ادا کر کے آتا ہوں، تو وہ آقا کو توفیق نہیں تھی، وہ باہر بیٹھ گیا اور یہ اندر آ گیا۔ اندر آنے کے بعد یہ اپنی عبادت میں لگ گیا، اور ظاہر ہے کہ جب مناجات کی لذت اللہ دے دیتا ہے، نماز کی لذت مل جاتی ہے، اللہ سے اس کی دعا کرو کہ اللہ عبادت کی ہمیں لذت عطا فرما، ہمیں کھانے کی لذت ملی ہے تو جب لذیذ کھانا دیکھتے ہیں تو کیسے تڑپ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر عبادت کی لذت مل جائے، صدقے کا سلوک مل جائے، اللہ سے مانگنے کی لذت مل جائے، مجال ہے کہ آدمی مسجد چھوڑے،
ممکن ہے کہ آدمی مصلی سے ہٹے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں وہ غلام کو عبادت کی لذت اللہ نے دی، آ کر بس سجدے کا سرور اور اس کی کیفیات کے اندر غرق ہے، اور وہ آقا ہے جو باہر انتظار کر رہا ہے۔ کافی دیر ہو گئی، غلام باہر نہیں نکل رہا، وہ اندر نہیں آ رہا، اور وہاں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ کسی کو آواز دی کہ اس کو بلاؤ۔ جب یہ گیا تو آقا اس کو پوچھتا ہے کہ تجھے کس چیز نے اندر رو کے رکھا تھا؟ میں کافی دیر سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا جواب بڑا البیلا تھا، جس نے تجھے باہر رو کے رکھا اس نے مجھے اندر رو کے رکھا تھا۔ ایک ہدایت ہے بھائی۔ عمر تو آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دو کے لیے کی تھی، دونوں عمر تھے، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے عمر ابو جہل کا نام تھا، عمر ابن ہشام۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام دو میں سے کسی کے ذریعے کہ اللہ تو اسلام کو طاقت عطا فرما۔ وہاں عمر ابن خطاب قبول ہو گئے اور وہاں دوسرا آدمی ابو جہل وہ مردود ہو کر رہ گیا۔ اس لیے اگر آپ مسجد میں آ گئے، قرآن پکڑنے کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، کسی نیک انسان کے قریب بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، کوئی دین جاننے والے آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ وہ چاہتا، یہاں باہر سے آواز آ رہی صبح شام منزل سے گھنٹوں کے بجنے کی، اللہ چاہتا تو ہمیں وہاں بھی لگا سکتا ہے۔ اس کی توفیق کے اوپر ہمیشہ شکر ادا کرو، نہیں شکر تم لازیدنکم۔ اللہ کا قاعدہ ہے، شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ ایمان پر شکر کرو، ایمان کی کیفیات ملے گی۔ مسجد میں آنے پر شکر کرو، عبادت کی کیفیات سے اللہ رب العزت ہم کنار کریں گے۔ اور کسی اچھے آدمی کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو۔ اور ہر شکر کی کیفیت، ہر شکر کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایمان کا شکرانہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے قرآن کو تلاوت کے ساتھ لو، اپنے چہرے کے ساتھ لگاؤ، اور اپنے گھر میں انشاءاللہ کسی دن میں اس موضوع کو کھولوں گا، ابھی اسی کو سن لو۔ اپنی فکر پہلے کرو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے۔ میں اس وقت باتیں ذکر کرتا ہوں اپنی فکر کے متعلق، اپنی فکر کے مطابق سب سے زیادہ ہمیں ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی فکر میں آئے ہوئے ہیں، مسجد سے تعلق ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے آتے ہی ہیں، بس اس کے ساتھ ایک دعا کا بھی مشغلہ بنا لو۔ جب بھی آؤ 1 منٹ ہی صحیح اللہ سے لو لگا کر اپنے ایمان کو ہی مانگو، اپنی نسل کے ایمان کو مانگو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو مانگو، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اپنے ایمان میں بھی برکتیں ہوگی، گھر کے لوگوں کے ایمان میں برکتیں ہوگی۔ میں اس کو ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید ایک تو ہے اس کا تلاوت کرنا، دوسرا ہے اس کا سمجھنا۔ تلاوت پہلا مرحلہ ہے، میں نے کہا بچپن کا ہے، اس وقت کوئی شعور سمجھ نہیں ہے۔ جب اللہ نے دنیا کی سمجھ دے دی تو پھر کتاب اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تھے سہارنپور میں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ان کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے دے دی تھی، اور اپنی زندگی میں بہت سارے خطوط ان کے پاس آتے تھے، اس کے جواب لکھنے کے لیے وہ شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ کے حوالے کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے جب قرآن مجید لے کر بیٹھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ جس کا کلام ہے اس کو سنا، جس کا کلام ہے اس کو سنا تو بہت بڑا لفظ ہے بھائی۔ کسی کا خط ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خط کو پڑھا۔ آج کل میسج آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر اور وہاں 2 کلک تو ہو گیا، لیکن ابھی وہ گرین کا نشان نہیں آیا، تو جس نے بھیجا ہے وہ فکر میں ہوتا ہے کہ ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ پڑھے گا تو اس کا جواب ملے گا، اور جب وہ پڑھ لیتا ہے گرین کا نشان اس کو مل جاتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بھائی قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس پر 2 نشان لگ گئے ہیں لیکن گرین کا نشان ہی نہیں آ رہا، اس لیے اس کو پہلے پڑھنے کی عادت کرا۔ میں یہ کہہ رہا تھا رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، اور اس میں تو خوب تلاوت ہونی چاہیے، خوب تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ مسجد میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، مجھے امید یہ ہے کہ عصر تک کوئی نہ اٹھے، مغرب تک کوئی نہ اٹھے، سب قرآن مجید کی تلاوت میں محو ہو جائیں۔ میں نے دیکھا ہے سہارنپور کا ماحول، سہارنپور میں جہاں بیٹھ کر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال لکھی، اور انہوں نے لکھی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر
اور الحمدللہ اللہ نے وہ جگہ بھی دکھائی جہاں بیٹھ کر انہوں نے فضائل اعمال کو لکھا، لیکن اس میں انہوں نے سہارنپور کا ماحول لکھا، سہارنپور کی عورتوں کے مطابق حکیم برادری، حکیم خاندان ابھی بھی ہے، وہاں کی عورتیں بھی زندہ ہے۔ 2006 سے لے کر 2017 تک وہاں کے رمضان کو الحمدللہ میں نے دیکھا، وہاں کی عورتوں کے اندر بھی اس کا ماحول ہے کہ 3 قرآن رمضان میں تراویح میں مکمل کرتی ہے، اور روزانہ کم سے کم 15 پاروں کے تلاوت کا ماحول ہے، اور اکثر ان کی بچیاں حافظ قرآن ہے، اکثر ان کی بچیاں حافظ قرآن ہے۔ ان کے گھر ہی کے بچوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ایک دن میں تراویح میں 5 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی گھر کی ہی مستورہ گھر میں ہی جب موجود ہے تو باہر سے لانے کی ضرورت تھوڑی نہ پیش آئے گی، گھر میں کھانا ہے، ہوٹل سے لانے کی کہاں ضرورت پیش آئے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر اس کی بیداری پیدا کرو، ان کو حافظ قرآن بناؤ، ان کے ذریعے سے ہم بھی وابستہ رہیں گے، اور جب وہ وابستہ ہو جائیں گے تو ان کی بدولت انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت محنت کی، ریشمی رومال کی تحریک قائم کی، اور اسی ریشمی رومال کی تحریک کے نتیجے میں مالدہ کی جیل میں ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ انڈمان نکوبار کے اندر جو جیلوں میں بند کیا گیا تھا اس وقت، اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو بھی بند کر دیا گیا۔ ایک لمبی مدت جیل میں رہنے کے بعد جب رہائی ہوئی، اس ملک میں واپس آئے، لوگوں کا بہت بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت غور کیا اپنے جیل کے ایام میں کہ اس ملک، یہ ملک اگر انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس وقت مسلمانوں کے ایمان کے بچاؤ کی شکل کیا ہوگی۔ میں نے خوب غور کیا تو میرے سامنے 2 چیزیں آئیں کہ جب تک مسلمان ان 2 چیزوں کے ساتھ لگے رہیں گے، ان کی ذریت، ان کے آنے والی نسل کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نماز اور قرآن، نماز اور قرآن۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی کسی کافر کے ہاتھ میں لگ گیا، اس کو جیل کے نظر کر دیا، ایسے بند کمرے میں ہے کہ وہ باہر نکل نہیں سکتا، اس بند کمرے کے اندر اس کے پاس ایمان کی کون سی 2 چیزیں پہنچ سکتی ہے؟ یہی 2 چیزیں ہیں، کیا؟ نماز اور قرآن۔ اگر اسے قرآن یاد ہے تو وہاں آرام سے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں سے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہاں سے وہ حج نہیں کر سکتا، وہاں سے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، وہاں سے وہ لوگوں کو جوڑ کر تعلیم نہیں کر سکتا، لیکن وہاں وہ کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے، وہاں وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے وہی جیل کے ایام میں اس کو غور کیا کہ اگر ہمارے نسلوں کے ایمان کی فکر ہو تو ہمیں ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ آپ بھی اپنے نسل کی ایمان کی فکر رکھتے ہو، ان کو 5 وقت نماز اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور خود قرآن پڑھو تو وہ بھی قرآن دے گا۔ بچہ ہمارا نقال ہوتا ہے، ہم موبائل لیں گے تو وہ موبائل لے گا، ہم بک لیں گے وہ بک لے گا، ہم قرآن لیں گے تو وہ بھی قرآن دے گا۔ آزما کر دیکھا ہی ہوگا، میرے بھی الحمدللہ بچے ہیں تو میں نے تو آزمایا ہے، اور اس کو بالکل اس کا اثر ان میں پایا ہے۔ ہم اگر یہ لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی وہی لے کر بیٹھیں گے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز میں بچوں کو ملانے کی کوشش کرو، چاہے شور کریں، ان کو ابھی ڈانٹنے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ان کے ساتھ محبت کا رویہ کریں، اور اس ان کو لانے پر آپ اپنا مستقبل دیکھو۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ہی نے کسی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک بچی ان کے ساتھ 4 سال کی 3 سال کی سجدے کر رہی ہے نماز میں، حضرت کا مصلی بچھا ہوا ہے، اور بغل میں بچہ بھی اپنا مصلی بچھا لیتا ہے، اور وہ بھی سجدہ کرتا ہے، یوں دیکھتا ہے۔ کسی نے اس کو ڈانٹ دیا تو حضرت نے فرمایا ارے اس کو نہ ڈانٹو، ہو سکتا ہے اس کے سجدے کی وجہ سے اللہ میرا سجدہ قبول کر، اس کو تھوڑی نہ معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے جھک رہا ہوں، بس وہ ہماری نقل کر رہا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بچوں کو لے کر نماز کی عادت ان میں بھی آ جائے گی، اور جب ان کو اس حالت میں دیکھو گے ہمارے ایمان پر انشاءاللہ ہمیں خوشی بھی حاصل ہوگی، اور یہ کیفیات اللہ رب العزت ہم میں کے ہر بیٹھے ہوئے کو نصیب فرمائے، ایمانی کیفیات نصیب فرمائے۔ خیر، یہ مجلس جو ہم یہاں لگا رہے ہیں، میں تو مہمان کے طور پر شاید 8 دن کے لیے 8 دن میں قرآن کو سمجھنا، تفسیر
یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں. طلبا مدارس میں پڑھتے ہیں تو 5 سال تک ان کو نیچے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور 5 سال 6 سال کے بعد ان کو تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یعنی وہ 5-6 سال کے اندر دوسری کتابوں کو پڑھانے کے ذریعے سے ایک صلاحیت بنتی ہے کہ وہ تفسیر سمجھنے کے قابل بنے. تو ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے مختصر سے وقت میں تفسیر تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن تفسیر سمجھنے کی آپ میں طلب پیدا کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک آپ میں طرف پیدا ہو جائے گی. اللہ کرے، مجھے امید تو ہے کہ آپ پورے شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کا شوق ہوگا تو فکر آئے گی، اور جب فکر آتی ہے تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہماری یہ عمر قرآن کے پڑھنے کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کے سمجھنے کی. اس لیے اس مجلس کے اندر کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن کس طریقے سے ہم تک پہنچا اور قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ 2 چیزوں کو ہم جانیں. اور جب جانیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ جیسے ذکر کیا قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو ہمیں قرآن کو بالکل اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. جو آج صبح کی تعلیم میں بھی ہے، مولانا یہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے متعلق رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ نماز. بہت سے ہوں گے انشاءاللہ جن کو یاسین یاد ہوگی، یاسین شریف یاد ہوگی، ان کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز کے اندر یاسین شریف کی تلاوت کریں. ہم نے یہ کبھی کیا نہیں ہوتا. یاسین شریف یاد تو صبح تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں نہیں پڑھتے. نماز میں پڑھو. 2 چیزیں ہیں. 15 منٹ آپ کے پاس ہے تو آپ یا تو اس میں 10 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ 15 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے قرآن مجید کی اس میں تلاوت کرو. اس میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو اور اس میں قرآن زیادہ پڑھو. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو قرآن یاد ہے، جس کو کچھ صورتیں یاد ہے. وہ ظاہر ہے بات شاید سمجھ رہے ہوں گے. 30 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 شکل ہو سکتی ہے. 30 منٹ میں 30 رکعت پڑھیں، یا 30 منٹ میں 2 رکعت پڑھیں ایسے کہ وہ 2 رکعت میں قرآن لمبا پڑھیں. اور قرآن لمبا پڑھنے کے لیے قیام لمبا کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں یہ شکل افضل ہے کہ قیام لمبا کریں، نماز لمبی پڑھی جائے. رکعت چاہے کم ہو، اس لیے کہ رکعت زیادہ ہوگی تو مشقت کم ہوگی، اور رکعت کم قیام لمبا قرات لمبی. تراویح میں دیکھتے ہوں کہ پہلی 4 رکعت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، اور جتنی مشقت عبادت میں زیادہ ہوتی ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. یہ قاعدے کی بات ہے. اچھا، اب جو حافظ نہیں ہیں یا جن کو صورتیں چھوٹی صورتیں یاد ہیں وہ اس پر عمل کریں، یعنی رکعات زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور کوشش اس کی بھی رکھیں کہ کچھ صورتیں کم سے کم ضرور یاد کر لیں. یاسین شریف یاد ہو، سورہ کہف یاد ہو، حامیم دخان یاد ہو، اور اس کی تلاوت ہم نماز کے اندر بھی کریں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.